وہ کہتے ہیں کہ ایک مگرمچھ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ شیر کو مار سکتا ہے، لیکن میں ننگے ہاتھوں سے مگرمچھ کو مار سکتا ہوں۔ اگر تمہیں مگرمچھ کو مارنا ہے تو اسے کھانے کے فوراً بعد مارو، کیونکہ کھانے کے بعد وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور ایک ایسی حالت میں چلا جاتا ہے جیسے وہ تقریباً مفلوج ہو گیا ہو۔ آپ میں سے کچھ لوگ اس کمرے میں، کیا آپ مفلوج ہیں؟ آپ نے تھوڑی سی کامیابی حاصل کی ہے، آپ نے وہ کیا ہے جو آپ کے خاندان میں کسی نے نہیں کیا، اور اب آپ آرام کر رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ اب آپ میں بھوک نہیں رہی۔ آپ نے کیا کھایا ہے جس نے آپ کو مطمئن کر دیا ہے؟ تم نے کیا ہے؟ تم نے کون سی کامیابی حاصل کی ہے جس نے تمہیں اتنا مطمئن کر دیا ہے؟ تمہیں ابھی بھی بھوکا ہونا چاہیے۔ پاواروٹی، مشہور اوپیرا گلوکار، سب لوگ اس کی اپنے فن کے لیے ناقابل یقین محنت کی بات کرتے تھے۔ اس نے کہا، تم جانتے ہو، سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ محنت ہے، یہ محنت نہیں ہے۔ اس نے کہا، یہ لگن ہے۔ وہ اپنے فن سے اتنا وابستہ تھا کہ اس کی لگن ہی اس کی محنت کا سبب تھی۔ تم نے وہ مشہور قول سنا ہوگا، کیونکہ یہ سچ ہے، جتنی زیادہ میں محنت کرتا ہوں اتنی ہی زیادہ قسمت مجھ پر مہربان ہوتی ہے۔ آج میں یہاں ہوں، میں ایک عام شخص ہوں، لیکن میں نے اپنے فن پر توجہ مرکوز کی۔ میرے اندر ایک جلتی ہوئی خواہش تھی کہ میں بہترین بنوں۔ مجھے اپنے کام سے محبت ہے۔ لکھنا، شعر کرنا اور تقریریں کرنا میری سانس ہے، یہ میرے خون میں شامل ہے۔ صبح 4 بجے میں اٹھتا ہوں اور اپنے فن پر کام کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے۔ مجھے اس سے محبت ہے۔ جب آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے وقف ہوتے ہیں تو محنت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو وہ محبت اور لگن اپنے کام میں لے آئیں، یہ آپ کی محنت کو آگے بڑھائے گی۔ کسی کو ٹام بریڈی سے یہ نہیں کہنا پڑتا کہ جاؤ اور ورزش کرو، اسے بہتر ہونے سے محبت اور لگن ہے، اور آپ کی محبت اور لگن آپ کی محنت کو آگے بڑھائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر دن حاضر ہونا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی ہوگی، آپ کو تھکاوٹ کے باوجود تیار رہنا ہوگا۔ جب آپ کو چوٹ لگی ہو، جب حالات ٹھیک نہ ہوں، تب بھی آپ کو محنت کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا، اور آپ کو یہ سب اس وقت تک کرنا ہوگا جب تک کہ کوئی اور کرنے کو تیار نہ ہو۔ مجھے اپنی زندگی کو ایک نئے انداز سے دیکھنا شروع کرنا پڑا۔ میں نے پہلے کام پر جانا شروع کیا، میں نے آخری شخص بننا شروع کیا جو وہاں سے نکلے۔ میں نے دوسروں سے زیادہ محنت کرنا شروع کی۔ باقی لوگ حیران تھے، تم اتنی محنت کیوں کرتے ہو لیس؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تمہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس سے بہتر کا حقدار ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جو مجھے کرنی ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ ایک مختلف قسم کا عہد کیا ہے۔ میری زندگی اس بات کی مستحق ہے کہ میں اپنے کام کو بہتر بناؤں، اس میں بہترین بنوں اور خود کو مکمل طور پر سنواروں، اور یہ دیکھوں کہ میرے اندر کیا صلاحیتیں ہیں۔ آپ جہاں بھی ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اسے پوری لگن کے ساتھ کریں۔ اس عادت کو اپنائیں کہ ہمیشہ اپنی توقعات سے بڑھ کر دیں، چاہے آپ کو اس کی ادائیگی نہ ملے۔ عظمت کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ عظیم بننے کے لیے آپ کو پوری طرح سے شامل ہونا پڑے گا۔ عظیم بننے کے لیے آپ کو 120% دینا پڑے گا۔ عظیم بننے کے لیے آپ کو ہر بار مکمل کوشش کرنی ہوگی، ہر بار، ہر لمحہ۔ عظیم بننے کے لیے کوئی چھٹی کا دن نہیں ہوتا۔ سب انسان برابر پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ زیادہ محنت کرتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ بس محنت کرتے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ بہانے نہیں بناتے، ہم میں سے کچھ لوگ ہار نہیں مانتے، ہم میں سے کچھ نہ تو ہار مانتے ہیں اور نہ ہی دباؤ میں آتے ہیں۔ جب ہم پر دباؤ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں، مجھے یہ برداشت کرنا ہے اور مجھے اسے ایک اور سطح تک لے جانا ہے۔ اعلی کارکردگی دکھانے والے لوگ ہر حال میں کامیاب ہوتے ہیں، جیتتے ہیں اور غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم سب زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ اس سے زیادہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے، آپ کو نیچے سے شروع کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو صرف تھوڑی زیادہ محنت کرنی ہوگی، آپ کو تھوڑا اور گہرا دباؤ ڈالنا ہوگا۔ جب دوسرے لوگ اچھا وقت گزار رہے ہوں تو آپ کو اتنا مضبوط کردار دکھانا ہوگا کہ آپ توجہ دیں، مطالعہ کریں اور معلومات کو ہضم کریں۔ نیک نیتی نے لوگوں کو غریب رکھا ہے، نیک نیتی نے لوگوں کو ان کے اہداف تک پہنچنے سے روکا ہے۔ نیک نیتی کافی نہیں ہے، اب کوئی نیک نیتی نہیں، بس عمل۔ اب کوئی میں نے کرنے کا ارادہ کیا تھا نہیں، اب کوئی مجھے کرنا چاہیے تھا نہیں، اب کوئی میں کرنا چاہتا تھا نہیں، بس عمل۔ اٹھو، ایسے کام کرو جیسے آپ باسکٹ بال کھیل رہے ہو، ایسے کام کرو جیسے آپ فٹ بال کھیل رہے ہو۔ کس کلاس روم میں جاؤ اور مقابلہ کرو۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے مسابقتی ایج کو کھو دیا ہے۔ اپنے مسابقتی ایج کو واپس حاصل کرو، مقابلہ کرو۔ آپ تھک جانے پر نہیں رکھ سکتے، آپ تب رکھیں گے جب آپ کام مکمل کر لیں گے۔ آپ تب رکھیں گے جب آپ نے مقابلہ کیا ہو، جب آپ نے عمل کیا ہو۔ کامیاب لوگ اس تجربے کو پسند کرتے ہیں جب وہ کچھ کرنے کا دل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جا کر بہترین کارکردگی دکھاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں یہ اصلی کامیابیاں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کچھ کرنے کا دل کر رہا ہو تو کرنا آسان ہے، لیکن اصلی شان تب ملتی ہے جب آپ کا دل کسی چیز میں نہیں ہے،
लेकिन आपका दिमाग कहता है कि मुझे परवाह नहीं, मैं ये काम करूँगा, और आप उसे करके दिखाते हैं। यही वो जगह है जहाँ लोग खुद को दूसरों से अलग करते हैं। यही वो जगह है जहाँ लोग कामयाबी का हक हासिल करते हैं। वो पैसा कमाते हैं, वो ज़िंदगी कमाते हैं, वो ताल्लुकात कमाते हैं, वो जिस्म कमाते हैं इन छोटे लम्हों में, जब वो काम नहीं करना चाहते जो उन्हें करना है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ चैंपियंस को मालूम होती है।